بار ربیع الاول کا تقریر ضرور سنیں بھائی۔ میں تو اس لخت ذکر کی بات کر رہا ہوں جو کائنات کا سہارا بن کے تشریف لا رہا ہے۔ اللہ اکبر، حالات دیکھئے جب میرے نبی جلوگر ہو رہے ہیں، حضرت آمینہ میرے نبی کی پیاری امی بیٹے کو ماتھا چوم کے کہتی ہیں کاش عبداللہ ہوتے، کبھی سینے سے لگا کے کہتی ہیں کاش عبداللہ ہوتے، کبھی بیٹے کی آنکھیں چوم کے کہتی ہیں آج عبداللہ دیکھتے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اتنا حسین عرب میں آج تک کوئی آیا ہی نہیں ہے، اس کو دیکھتے تو ناز کر لیتے، خدا کی قسم رونے لگ جاتی ہے۔ پھر بیٹے کے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا مالک جب دنیا میں کوئی بچہ پیر پر چلنا سیکھتا ہے تو باپ انگلی پکڑ کے چلاتا ہے، میرے بیٹے کو انگلی پکڑ کے کون چلائے گا؟ جب بچے ہوش سنبھالا کرتے ہیں تو باپ بچوں کو کھلونے لا کے دیتا ہے، میرے بیٹوں کے کھلونے کا انتظام کون کرے گا؟ حضرت آمینہ کہہ رہی ہے اے میرے پروردگار جب بچے ہوشیار ہوتے ہیں تو باپ ان کو کہانی سناتے ہیں، میرے بیٹے کو قصے کون سنائے گا؟ عیب سے آواز آئی تھی آمینہ آنسو نہ بہا، تیرا بیٹا لاوارث نہیں ہے، وہ اور بیٹے ہوتے ہیں جن کو ٹہلنے کا من چاہتا ہے تو باپ انگلی پکڑ کے چلاتا ہے، یہ میرا محبوب ہے، اگر یہ چاہے گا ہم اسے زمین پہ نہیں بلکہ معراج کے بہانے سے عرشوں کی سیر کرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن آمد مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت۔ واہ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ بچے ہوتے ہیں سبحان اللہ، جنہیں انگلی پکڑ کے ٹہلایا جاتا، ہمارا محبوب لاوارث تو نہیں؟ جب اس کی ٹہلنے کی طبیعت چاہے گی ہم اسے معراج کے بہانے جنتوں کی سیر کرائیں گے، جنتوں کی سیر کرائیں گے۔ وہ کہا اگر رہ گئی کھلونوں کی بات تو کون باپ کیا کھلونا لا کے دے گا؟ ہمارا محبوب ہے نا، کھلونے بھی ہم دیں گے، مالک کیا دے گا؟ آمینہ آنسو پوچھ لے، لٹا دے پالنے میں، دنیا کے کھلونے زمین کے ہوتے ہیں، میرا محبوب پالنے میں لیٹے گا نا تو ہم اس کا کھلونا چاند کو بنا دیں گے، یہ جدھر انگلی اٹھا دے گا اس کے اشارے سے چاند چلے گا۔ اسی کو دیکھ کے بریلی کے امام نے کہا تھا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، سبحان اللہ، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آہا فرمایا گیا پھر اگر کہانی کی بات ہے تو سنو، تسلی دینے کے لیے ہم اس کے سینے پہ قرآن نازل کریں گے، قرآن نازل کریں گے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، رب نے محبوب کو چھوڑا نہیں، چھوڑا نہیں۔ لوگوں نے غلط ترجمے کیے، پھر اعلیٰ حضرت سے چڑ ہو جاتی ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہتے ہیں لوگ کہ محبوب ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ میں کہتا ہوں معاذ اللہ جو کائنات کی ہدایت کے لیے آیا ہو وہ کیسے بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے؟ ہم کیوں کنزل ایمان کو سینے سے لگا کے نہ رکھیں؟ ہم کیوں ان ٹکڑے بھر کے ملاؤں کو لات مار کے الگ کیوں نہ کریں؟ ہم جانتے ہیں بریلی کے احمد رضا نے ایمان کیسے بچایا ہے، ہم تو آپ سے بھی کہتے ہیں صاحب ذرا دونوں کے کارنامے تو دیکھو، اپنے مولوی کا کارنامے بھی پڑھو، بریلی کے احمد رضا کا کارنامہ بھی پڑھو، آؤ قرآن پاک کا ترجمہ دیکھو۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، انہوں نے ترجمہ یہ کیا محبوب ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو ہم نے آپ کو پھر ہدایت دی۔ بتاؤ تو صحیح جو نبی کو بھٹکا ہوا کہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو نبی کو گمراہ کہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ احمد رضا تم بتاؤ نا اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ پھر میرا امام کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، محبوب ہم نے تجھے اپنی محبت میں وارفتہ پایا ہے تو اپنی جانب راستہ دیا ہے، کہا محبوب تو بھٹکا ہوا نہیں ہے بلکہ بھٹکوں کو تو راستہ دینے کے لیے آیا ہے، وہ تمہارا نبی ہوگا جو بھٹکا ہوا ہے، یہ ہمارا نبی ہے جو بھٹکوں کو سہارا دینے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، سرزمین ملا پور، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ واہ، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، بڑی شان والے۔ اگر میں نے لہجے میں پڑھنا شروع کر دیا نا دو ہی کام کرو گے، میں لہجے میں نہیں گا رہا ہوں ورنہ یا تو کان بند کرو گے یا اٹھ کے چلے جاؤ گے۔ ہاں مگر بہت اچھا لگ رہا آپ میرے ساتھ ہیں. محمد ہمارے
बड़ी शान लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे। बड़ी शान वाले। सलामत में ऐसा लग रहा है कि जलसा शुरू हो रहा है। मैं तो ये सोच रहा था सोने के टाइम में नंबर आया है ना। अल्लाह सलामत रखे, लेकिन खुदा करे थोड़ा सा ये भी मामूल बना लें, जलसे का जो वो है ना आपका टाइम टेबल इसे घटा लें। मैं अर्ज करूं, मैं देखिए मेरा उसूल है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं भाई कह जाता हूं जलसे वालों से, आपने बुलाया, नजराना दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, लेकिन लाजिम यह है कि चापलूसी करके वक्त जाए न करूं। मैं सच्ची बात कह जाऊं, दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक तो फजर की नमाज और दूसरी हलाल रोजी। ठीक है ना। हम में अक्सर किसान मजदूर लोग होते हैं, हम सारी रात इधर बैठे रहेंगे तो कितने तो ऐसे लोग हैं जिनका काम रोज खाना और रोज कमाना है। ठीक है ना। यहाँ बैठे रहेंगे और अगले दिन फिर सोएंगे, कमाने नहीं जा पाएंगे, तो फिर रिस्क की तंगी होगी। जब ये तंगी बढ़ेगी तो बंदा नाजायज की तरफ पड़ेगा। ऐसा किया करें, जलसा सही वक्त पे शुरू कर लिया करें और सही वक्त पे मुकम्मल कर लिया करें, ताकि फजर की नमाज भी मिल जाए, बच्चों के लिए हलाल रोजी का इंतजाम भी हो जाए। ठीक है ना। करेंगे ना इंशाअल्लाह, आप जिम्मेदार लोग हैं भाई। जरूरी नहीं है बहुत लंबी लिस्ट बनाई जाए, एक खतीब एक शायर रखें और कह दें कि भाई ये जरूरी बात है, ये हमें समझा जाओ। ठीक है ना। अपने हिसाब से मौजूद है इसको कि जो आपके यहाँ की कमियां हों वो बताएं। ठीक है ना। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई ताप ये कहे कि साथी ये पूछ के तकरीर कर रहा है, क्या अच्छा लगेगा आपको, क्या बुरा लगेगा। नहीं, मैं जानता हूँ जब तक मर्ज का पता नहीं चलेगा फिर दवा कैसे लगेगी। यार है बुखार में पेट के दर्द का इंजेक्शन दे दो और पेट के दर्द में बुखार की दवा दे दो तो रिएक्शन ही होगा, और रिएक्शन जब दवा कर जाती है तो मुंह बिगाड़ देती है। तो ये भी जरूरी आप बता दें आपके यहाँ क्या कमजोरी रहती है। और एक जरूरी नहीं है 3 बजे तक, 1 बजे सलाम पढ़ के छुट्टी कर लो, लंबी रातें हो रही हैं, वरना 12 बजे मुकम्मल करो जलसा। मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसे ही करेंगे। अल्लाह सलामत रखे। ये तो आपकी खूबसूरती है कि जो अब तक जाग रहे हो, वरना जिसके जब रात के 12 बज जाते हैं ना तो बड़े बड़ों के चेहरों पे 12 बज जाते हैं ना। खुदा आपको सलामत रखे। ये हुजूर के जिक्र की बरकतें होती हैं। हसन भाई अगर 11 बजे तक खाली डांस देख लेना और सुबह को उठका है तो ऐसे लगे जैसे किसी कुत्ते ने पेशाब करा इसके मुंह पे। और यहाँ 3 बजे तक बैठो, 4 बजे तक बैठो, सुबह उठ के जाओगे ना चेहरे बिगड़े हुए नहीं होते, चेहरे निखरे हुए होते हैं। हाँ, चेहरे निखरे हुए होते हैं। लगाते हैं नारा हम ईमान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। अल्लाह ने बड़े नाज उठाए महबूब के, बड़े नाज उठाए, बड़े नाज उठाए। वरफाना लका जिक्र, ओ महबूब दिल थोड़ा न करना, हम तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद कर देंगे। हाँ, हमने तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद किया है। कितना बुलंद? फरमाया तेरी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। रब के महबूब की उम्मत में पैदा हुए हैं, ये करम है परवरदिगार का। ओ भाई जरा सुने तो सही, कान खोल के हुजूर हमारे बड़ी शशो पुंज में जिंदगी गुजरी हुजूर की। आज ना कसरत है रिस्क की, आज इतनी कसरत है कि शादी ब्याह में जाके देखो तो जितना टेबल के ऊपर लगा होता है ना उतना ही टेबल के नीचे पड़ा होता है। इतनी बेकदरी हम रोजी की कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से सारे नौजवान परदेश रहते बाहर। भाई जिस बच्चे को भी ना रोटी कमाने के लिए घर से बाहर जाना पड़े ना तो वो मैं परदेसी मानता हूं उसको, और है ही परदेसी। मुश्किल होता है, एक दिन के लिए बच्चे छोड़ने मुश्किल होते हैं, घर छोड़ना एक दिन के लिए मुश्किल होता है, लेकिन साहिब जिम्मेदारियां भी बड़ी चीज होती हैं। कभी इंसान को साल भर के लिए ले जाती हैं, कभी 6 माह के लिए ले जाती हैं, कभी अपनों से दूर करती हैं, कभी खुशियां नहीं मिलती, कभी जनाजे नहीं मिलते। ये सारे दुख परदेश के लगे रहते हैं। और सिर्फ दूरियां नहीं, वो जो थक के परदेश के होते हैं। किसी ने गालियां दी तो 4 पैसों के लिए सुनी, किसी ने ताने दिए गर्दन झुका के चले आए। परदेश में है यार, ना सुनेंगे, घर से दूर पड़े हैं तो पैसों के लिए आए। कितनी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है, कितने बापों ने जिंदगी
پردیس میں کاٹ دی تاکہ بیٹیوں کے ہاتھ عزت سے پیلے کر سکیں. 10 سال ایک باپ بیٹی کو چھوڑ کے گیا تھا, پلٹ کے آیا کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے, بیٹی کی رخصتی پہ آیا ہے. ہم جب کھانے کے لیے جاتے ہیں نا شادیوں میں تو ڈونگے گھما گھما کے بیٹیاں چیک کر کے نکالتے کون سی کھانے کی ہے کون سی نہیں. ہم نے پلیٹ بھر لی, جو کھائی گئی کھائی, باقی ٹیبل کے نیچے پھینک دی. ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں, بھلے سال میں 5 بار جلسہ کرنا یا 5 سال میں 1 بار جلسہ کرنا, لیکن کوشش یہ کرنا ہے ہمیں اگر 3 کی بات جلسوں میں ملے گی تو پابندی سے عمل کیا جائے گا. تمہیں خدا کا واسطہ کسی کے دیے ہوئے کھانے کی بے حرمتی نہ کرنا. تمہیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ 5 گھنٹے میں تیار ہوا قورمہ ہے, اس میں 3 گھنٹے کی محنت لگی ہے. نہیں پیارے, اس میں کسی باپ کی جوانی لگ گئی ہے, اس میں کسی کی پوری زندگی لگ گئی ہے, اس میں کسی کا پردیس کاٹا ہوا وقت ہے, اس میں کسی باپ کا بڑھاپا آ گیا ہے, اس میں کسی باپ کی جھکی ہوئی کمر کی طاقت ہے. خدا را رزق کی توہین نہ کرنا. جب کھانے کے لیے بیٹھا کرو تو ایسے کھایا کرو جیسے اپنے دسترخوان پہ کھایا کرتے ہو. تمہیں خدا کا واسطہ اپنے گھر بیوی کو چیچڑے پھینکنے پہ ڈانٹ دیتے ہو, پرائے گھر کی اچھی بوٹیاں پھینک دیتے ہو. اگر تیری ایک بوٹی پھینکنے کی وجہ سے کسی غریب کی عزت پہ آنچ آ گئی, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیرے مرنے کے بعد جتنے چاہے 40ویں کر لینا, جتنے چاہے تیجے کر لینا, جتنے چاہے قرآن خوانی کرا لینا, اگر کسی غریب کا آنسو تیری وجہ سے نکل گیا اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک ایک آنسو کی تجھ سے قیمت ادا نہیں کرا لے. اللہ اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام مذہب اسلام, جشن غوث الورا کانفرنس, مسلک اعلی حضرت. ہاں وہ بھائی کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ, رزق کی قدر کریں گے انشاءاللہ. پھینکیں گے تو نہیں نا, نہیں پھینکیں گے نا. کچی روٹی بھی آ جائے نا پھینکنا مت. اگر تجھے کھانا نہیں سمجھ میں آ رہا اٹھ جا, اور جب کوئی پوچھے کیوں اٹھ گیا کہہ دے پیٹ بھر گیا. عیب بھی بیان نہیں کرنا, عیب بیان نہیں کرنا. یہ نہیں کہنا یار یہ کچا ہے وہ پکا ہے, نہ. ہمارا منہ تو کچی کھانے کی بھی لائق نہیں ہے یار, کچی کھانے کی بھی لائق نہیں ہے. وہ کھلا رہا ہے نا, وہ کھلا رہا ہے, بڑا کرم ہے اس کا, بڑا کرم ہے اس کا. رزق کی قدر کرنا آج ہے کل نہیں ہوگا. حضور فرماتے ہیں اس کی عزت کرنا اگر یہ روٹ گیا نا تو ایڑیاں رگڑ کے مر جاؤ گے, تمہیں لقمے لقمے کو ترسا دے گا. یہی وجہ ہے آکے کہہ رہا پتہ نہیں اتنا کماتا ہوں, حضرت برکت ہی نہیں ہے. ذرا پچھلی زندگی میں جھانک کے دیکھ, جب تھا تو بے قدری تو نہیں کرتا تھا, جب تھا تو اتراتا تو نہیں تھا, جب تھا تو پھینکتا تو نہیں تھا. وہ کہا تھا نا کسی نے, روٹی امیر شہر کے کتوں میں بٹ گئی, بیٹی غریب شہر کی فاقے سے مر گئی. وہ بھائی جب تھا تو ہم کتوں پہ لٹاتے رہے, اور آج ہے تو کتوں پہ تماشوں میں. وہ کل نہیں ہوگا تو پھر تمہیں یاد آگا یہ کیوں روٹ گیا. کوئی ڈوری ہو, کوئی تعویذ ہو, یہ صدا نہیں رہنا, یہ صدا نہیں رہنا. اللہ نے یہ وقت دیا ہے نا تو اس روزی کی قدر کرنی ہے, روزی کی قدر کرنی ہے, اور کوشش یہ کرنی ہے اللہ تو جتنا دے گا ہم تیری راہ میں خرچ کرتے رہیں گے. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے کمائی اپنی اپنے حساب سے لوگ لگاتے, کوئی تماشوں میں لگا دیتا. تم دیکھنا, معاف کیجئے گا, قوالیاں ہوں گی, ڈرامے ہوتے ہماری قوم میں. مزاروں کو عیاشیوں کا اڈا بنا دیا لوگوں نے. انتظار رہتا کب میلہ آئے گا, کب عیاشی کی شام ہوگی. اور نکلو ان سے یار, نکلو. ہم اللہ کے لیے آئے ہیں یہاں, رسول اللہ کے لیے آئے ہیں. اور پھر مزار والا بھی چلتا ہوگا اندر لیٹا لیٹا. وہ جس کی زندگی قرآن پڑھتے پڑھتے چلی گئی, اس کے کان پہ ڈھولک بجا بجا کے دکھا رہے ہیں, ڈھولک بجا بجا کے دکھا رہے ہیں. اور شرم آنی چاہیے, انہوں نے قرآن پڑھا گئے تو ان کے مزار پہ قرآن پڑھ کے سنایا. نقصان ہوتا, کسی کا پیسہ ڈھولک میں لگ رہا ہے, کسی کا تماشوں میں لگ رہا ہے, کسی کا وقت میلوں میں جاتا ہے. ہم مقدر کے دھنی ہیں, ہمارا وقت حضور کی محفل میں جا رہا ہے, حضور کی محفل میں جا رہا ہے. کہنے کی یہ جتنے قوال لوگ ہیں بہت اچھے ہیں, ایسا ایسا قوال آ رہا, سبحان ہے آدمی. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے.
صحیح بتا رہا ہوں، سبحانہ تک یاد نہیں، پہلا کلمہ تک یاد نہیں، جنہیں پہلے کلمے بھی یاد نہیں وہ جنت میں لے کے چلیں گے؟ خود بتاؤ آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، جس کی داڑھی نہ ہو تم اس کے پیچھے نماز پڑھ لو گے؟ بولو، امام بنا لو گے اسے؟ جو چوری کرتا ہو اسے امام بنا لو گے؟ جو بیاض لیتا ہو اسے امام بنا لو گے؟ نہیں نا، کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا یہ عمل غلط ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پھنس جائیں گے۔ تو بتا، جب تجھے نماز میں اتنا ڈر لگتا ہے تو پھر ذکر رسول پھر ایسے ویسوں سے کیوں سنا کرتا ہے؟ خود بھی فیصلے کرو نا، خود بھی فیصلے کرو۔ مقابلے چلتے ہیں، اب تو اللہ معاف کرے، ہمارا پورا علاقہ تباہ اس معاملے میں۔ وجہ کیا ہے؟ تعلیم نہیں ہمارے علاقے میں۔ کتنے IAS IPS ہیں آپ کے یہاں پہ بتاؤ؟ پورے علاقے میں تلاش کرو کہ مسلم سے 2-4 ملیں، پورے علاقے میں، شہر چھوڑ کے۔ یہ کنڈیشن ہماری تعلیمی معیار کی ہے، اور جب ہم چوکوں میں بیٹھ جاتے ہیں نا تو پھر ہم سے بڑا قابل کوئی نہیں۔ کہہ رہا جی چھوڑو اس کے ابا کی ہم سے سنو، اس کے دادا کی ہم سے سنو، اور زبان کو تالا لگا، آج تو سنا رہا ہے، کل کوئی تیری بھی آ کے سنائے گا، تیری بھی کہانی پڑھی جائے گی، تیرے بھی قصے چلیں گے۔ اترانا نہیں ہے، خدا دے تو شکر ادا کرنا ہے۔ نہیں شکر تم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمت کے شکریے پر اس نعمت میں اضافہ عطا فرما دوں گا، اضافہ عطا فرما دوں گا۔ آج ہے نا کثرت، آج ہے۔ اسلام نے بڑی غربت کا دور دیکھا، بڑی غربت کا دور دیکھا۔ آؤ تم ایک دور کی کہانی بتاؤں۔ میرا نبی، مومنوں کے دلوں کی دھڑکن، ایک دن گھر تشریف لائے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس دن گھر میں کھجور بھی باقی نہیں تھی۔ ہے توجہ سارے لوگوں کی؟ سو تو نہیں رہے نا، ایک کھجور بھی باقی نہیں اس دن گھر میں۔ احسان بھائی، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی کہ مجھے غیرت لگی، ہمت نہیں ہوئی حضور کا سامنا کرنے کی، مجھے پتا تھا محبوب کا فاقہ 3 دن کا ہے۔ کہتے ہیں حضور اس دن گھر میں جب تشریف لائے ایک کھجور بھی نہیں تھی۔ حضور کو آہٹ سن کے نا میں چادر اوڑھ کے لیٹ گئی، لیکن چادر میں ایک سراغ تھا، میں اس میں دیکھتی رہی حضور کیا کر رہے ہیں، حضور کیا کر رہے ہیں، لیکن حضور کو سراغ کی ضرورت نہیں، کیونکہ حضور تو دلوں کے حال جاننے والے، حضور دلوں کے حال جاننے والے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سنیں میری ماں بہنیں بھی کان کھول کے، آج 10-10 ہزار کے جوڑے ہیں نا پھر بھی پیر زمین پہ نہیں ہے، 5-5 ہزار کے نقاب ہیں نا پھر بھی اترا رہی ہیں۔ لعنت ہو ایسی زندگی پہ کہ ان کے جسموں پہ 72 پیبند تو تھے لیکن عزت میں کوئی داغ نہیں تھا۔ آج 5000 کا نقاب ہے لیکن عزت محفوظ نہیں ہے۔ فرق ہے نا، فرق ہے نا، یہ اتنا بڑا فرق ہو گیا۔ دیکھیں ام المومنین عائشہ صدیقہ کو، پڑھیں ان کی تاریخ آپ۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ چادر اوڑھ کے لیٹی ہیں، حضور آئے، دیکھا عائشہ لیٹی ہے، حضور نے دیکھا مسکرائے اور چلے گئے۔ سمجھ گئے عائشہ نے کیوں چادر ڈالی ہے۔ میرا امام کہتا اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہی تو میرا امام کہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان پہ لڑنے کی ضرورت نہیں۔ اگر انہیں پڑھ لو نا تو تم بھی کہو گے اپنے وقت کے سب سے بڑے صوفی کو احمد رضا کہا جاتا ہے۔ اگر کسی دن وقت ہوگا انشاءاللہ تب میں اعلیٰ حضرت پہ بات کروں گا۔ بس میں آج جو باتیں کہنا چاہتا ہوں سننے ذرا، توجہ ہے سارے لوگوں کو؟ کہتے ہیں ذرا سارے یا رسول اللہ۔ خالی لنگر کے سہارے ہیں کہ کچھ کھا پی کے بھی آئے ہے نا، کھا پی کے بھی آئے ہیں تو پھر جتنی طاقت رہ گئی ہے اتنی زور سے بول دیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو حضور آئے، دیکھا عائشہ صدیقہ کو، اندر چلے گئے، بستر پہ لیٹے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی چادر میرے چہرے پہ تھی، کہتی مجھے ہلکے ہلکے ہچکیوں کی آواز آئی، ہچکیوں کی آواز آئی، اللہ اکبر۔ فرماتی میں دوڑی، میں نے دیکھا مصطفیٰ نہ چارپائی کی پٹی نہ پیٹ پہ دبا کے ایسے دبا رہے ہیں جیسے بچے کبھی زمین پہ لیٹا کرتے ہیں، اور پیٹ میں درد کے وقت لوگ پیٹ دباتے ہیں۔ ام المومنین کہتی
ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, میں یہ کیا معاملہ ہے, آج کیا ہو گیا؟ عرض کیا نا حضرت عائشہ صدیقہ نے. مصطفیٰ کہتے ہیں عائشہ آج بھوک اتنی لگی ہے کہ آج برداشت نہیں ہو رہی ہے, درد بڑی تیز ہو رہا ہے. حضور یہ کہہ کے روئے, آنسو نکلے, آنکھوں سے رخسار پہ آئے. اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں. محبوب رب کو تیرا رونا گوارا نہیں ہے. پتہ کس چیز نے رلا دیا ہے؟ آقا کہتے ہیں جبریل بھوک بہت تیز کی لگی ہے, آج گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. محبوب نے جیسی اتنا کہا ہے, جبریل کہتے ہیں آقا رب نے پیغام بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو آج اس کو بھوک لگ گئی ہے اور یہ احساس ہو رہا ہے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. جبریل میرے محبوب سے کہہ دو وہ زمین پہ تھوک لے. آقا کہتے ہیں جبریل اگر زمین پہ تھوکوں گا تو کیا بنے گا؟ رب نے کہا ہے تو جس زمین پہ تھوک دے گا, جہاں جہاں تیرا لعاب گرے گا اللہ اس زمین کی مٹی کو سونا بنا دے گا. محبوب تیرے لیے سونا بنا دی جائے گی. آقا کریم کہتے ہیں جبریل بتا تو سکی کیا صرف مجھے بھوک لگے گی یا میری امت میں بھی غربت آئے گی, امت میں بھی بھوکے ہوں گے؟ تو جبریل نے کہا تھا آقا آپ کی امت میں بھی غریب ہوں گے, وہ بھی بھوکے ہوں گے, تو کیا ان کے تھوک سے بھی مٹی سونا بن جائے گی؟ کہا نہیں, کہا یہ کمال رب نے آپ کو عطا کیا ہے. تو میرے نبی کہتے ہیں جا جبریل چلا جا, مجھے صبر کرنے دے. اس لیے کہ اگر کل امتی بھوکا ہو, پیٹ سے پتھر باندھنے کی باری آئے تو صبر کر لے, حرام کی طرف نہ جائے. اور یہ کہہ دے کہ واقعے میں صبر کرنا یہ شیطان کا نہیں, مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, پیغام مذہب اسلام, اخلاق مصطفیٰ, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن غوث الورا کانفرنس, سرزمین ملا پور بریلی شریف. نعرے تکبیر. بہت اچھا. یہ دور بھی اسلام نے دیکھے, یہ دور بھی اسلام نے دیکھے. آج فصل مر جائے نا, فصل مر جائے تو کئی لوگ تو معاذ اللہ رب کی شان میں توہین کرتے, کئی لوگ بکواس کرتے. ڈر اللہ سے, تیری ایک فصل مری ہے, دائمی زندگی کے بارے میں سوچ ہے. فصل مر گئی ہے نا, میں تو کہتا ہوں دے تو شکر کرو, نہ دے تو صبر کرو. کسی نے امام زین العابدین سے کہا, امام جعفر صادق سے پوچھا کہ حضور بتا دیں کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے. تو آپ نے فرمایا آپ بتاؤ آپ کے نزدیک کیسی گزارنا چاہیے. سامنے والا بھی پڑھا لکھا علامہ, وہ کہتا حضور ہمارے نزدیک تو تقوی یہ ہے کہ خدا دیتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں, نہیں دیتا ہے تو صبر کر لیتے ہیں. فرمانے لگے یہ تمہارے نزدیک ہے, میرے نزدیک تو کچھ اور ہی ہے. کیا؟ فرمانے لگے خدا نہ دے تو صبر کرتے ہیں, اور دے دے تو اس کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے ہیں. نہ دے تو صبر کرتے اور دے دے تو اسی کی راہ میں خرچ کر دیتے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاغوں میں دکھا دو, جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو, جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. نہ ملے تو صبر کر دیتے, مل جاتا تو اسی کی راہ میں خرچ کر دیتے. تو ہے نا توجہ کرے, اگر نقصان ہو جائے نا تو ناشکری نہیں. دو جملے نہیں کہ مالک تیری رضا میں راضی, 40 سال تو نہیں تو کھلایا تھا, 50 سال تو نہیں تو ڈاڑوں میں روٹیاں ڈالی. اگر ایک فصل ماری گئی تو کیا ہوا؟ دینے والا بھی تو ہے, لینے والا بھی تو ہے. نقصان پہ زیادہ شکر ادا کرو, اللہ اگلی فصل میں پچھلی فصل کا اوسط عطا کر دے. ہے نا, وہ دینے پہ آئے تو لوگ کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے دیتا ہے, اور جب لینے پہ آئے تو چمڑی ادھیڑ لیتا ہے.
ہماری تو اتنی عمر نہیں ہوئی ہے، آپ لوگ سفید بالے والے لوگ ہیں، آپ نے زمانے کے کتنے اترتے چڑھتے رنگ دیکھے ہوں گے، جو امیر تھے آج غریب بن گئے، جو کل ننگے پیر چلنے والے تھے آج بلڈنگوں میں رہ رہے ہیں نا، کتنی تبدیلیاں آئی ہیں، اتنی سی عمروں میں ہم نے کتنے بدلتے دور دیکھ لیے، تو یہ دور بدلتے رہتے ہیں، یہ دولت ہمیشہ کسی کی چوکھٹ پہ ٹکتی نہیں ہے، یہ آنے جانے والی چیز ہے، آتی جاتی رہتی ہے، لیکن رب ہمارا تھا، ہے اور زور سے تھا، ہے اور رہے گا۔ ہم رب کے تھے، رب کے ہیں، ہمارا رب رہے گا، ہم رب کے رہیں گے، یہ اصل ہونا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں مشکلیں صرف تیری میری راہ میں نہیں، فرمایا گیا اللہ جتنے بڑے رتبے دیتا اتنی آزمائشیں عطا فرماتا۔ حضور نے فرمایا سارے نبیوں کو آزمایا گیا، سب کی بڑی شانیں ہیں، سارے نبیوں کو آزمایا گیا، سب کی بڑی شانیں ہیں، لیکن فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ آزمایا گیا اور رب نے مجھے سب سے بڑی شانیں عطا فرمائی۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، اللہ اکبر، پھر ناز بھی اٹھائے۔ حضور اداس ہے، ام ہانی کا گھر ہے، مولا کائنات کی بہن ہے نا، حضور کی چچا زادہ بہن ام ہانی، حضور بستر پہ لیٹے، آج کچھ دل اداس ہے، کیوں ہے اداس؟ طائف کا حال ابھی گزرا ہے، ابھی طائف کا حال گزرا ہے، لوگوں نے پتھر مارے، ابھی خدیجہ جدا ہوئی، ابھی حضور کے چچا کا انتقال ہوا، یہ نئے نئے غم لگے، حضور بڑے اداس ہیں، بستر پہ لیٹے، رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کا دیکھ میرا محبوب اداس ہے، جا اسے لے کے آ، جنت کی سیر کرانا چاہتے ہیں، جنت کی سیر کرانا چاہتے ہیں۔ رات کون سی تھی؟ 27 شب کون سی؟ کون ہے سارے؟ 27ویں شب۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا، محبوب کو سیر کرانی ہے، اس کا دل اداس ہے، دل اس اداس ہے، اس لیے کہ بھئی میں اداس ہوں، حسان بھائی کہ چل یار بریلی گھما لیں، تھوڑا ذہن بٹے گا، چلو نینی تال چلیں، تھوڑا ٹائم پاس ہوگا۔ رب فرماتا اداس کیوں ہوتا؟ چل جنت کی سیر کٹانے، تھوڑا سا دل تیرا شانت ہو جائے۔ ہے جبریل کو جاؤ، جبریل کیسے جانا؟ سنو، سواری جنت کی لے کے جنت کی سواری لی، 27ویں شب، کیسے لانا؟ کیسے مت لانا، محبوب کو دولہا بنا کے لانا ہے، دولہا بنا کے لانا ہے، دل ٹوٹا ہے اس کا، اداس ہے آج، ایسے نہ لا، آج اس شان سے لے کے آ کے زمانہ میرے محبوب کی حسن کی جلوہ گری دی۔ اللہ اکبر، جبریل جنت کی طرف آئے، جنت کی طرف، لالٹین لے لی جنت، کیا لالٹین سمجھتے ہیں؟ لیمپ، قندیل، شمع، چراغ، ایک لالٹین جنت سے لی، نکلے، رب نے فرمایا جبریل یہ کدھر لے کے جا رہے؟ مولا 27ویں رات ہے، چاند ڈوبا پڑا ہے، ہلکی ہلکی بدلیاں ہیں، جم 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 بارش گر رہی ہے، مالک اندھیرا ہے، تیرے محبوب کو دولہا بنانا ہے، تو اندھیرے میں تو دولہا نہیں بنانا نا، تو پھر جنت کا چراغ تو لے کے جانے دے۔ رب نے فرمایا رکھ دے، اس کی ضرورت نہیں۔ کہا مالک کیوں؟ کہا میں نے محبوب کو بڑا حسین بنایا ہے، میں نے اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال دیے ہیں، اس چراغ کو یہیں رکھ دے اور جا کے محبوب کے چہرے سے غیرت کا ایک نقاب پلٹ دینا، کسی چراغ کی ضرورت نہیں رہے۔ جبریل امین آئے، تشریف لائے، کہاں؟ حضور کہاں ہے؟ ام ہانی کے گھر۔ آج حضور بھی چادر اوڑھ کے لیٹے، آج حضور بھی چادر اوڑھ کے لیٹے، جبکہ وہ راتوں رات رب کو رو کے منانے والا آج چادر اوڑھ کے لیٹا۔ جبریل آئے، دروازہ بند، مالک اجازت دے، کنجی کھٹکھٹاؤں؟ کہا نا، میرا محبوب لیٹا ہے۔ یہ سوچیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی بڑے بھائی کی طرح ہے، معاذ اللہ، جن کا یہ نظریات گاؤں کے چودھری کی طرح، وہ سوچیں رب نے محبوب کو کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ جبریل
فرشتوں کا چیف، فرشتوں کا صدر، ہاں تمام ملائکہ کا جرنیل، اتنی پاور والا جبریل، وہ پوچھتا ہے مالک کنجی کھٹکھٹاؤں؟ کہا نا، کہا پھر؟ کہا دیکھتا نہیں محبوب سو رہا ہے، آواز اونچی نہیں کرنی ادب کے خلاف؟ کہا پھر؟ کہا کسی سوراخ سے کمرے کے اندر چلے جاؤ۔ سوراخ اور جبریل، سوراخ اور جبریل، سوراخ اور جبریل، جانتے ہو اللہ نے حضرت جبریل کو 70,000 پر عطا فرمایا، اور ایک پر کی لمبائی چوڑائی اتنی تھی کہ اگر ایک پر کھول دیتے تو پورا مغرب و مشرق ایک پر کے نیچے آ جاتا۔ اب رب کہہ رہا ہے گیٹ سے نہیں جانا ہے، وہ اللہ کے راز اللہ ہی جانا، کا سراغ تلاش کرو۔ اندر گئے، دیکھا محبوب سو رہے ہیں، رب اجازت دے تیرے محبوب کا ماتھا چوم لوں؟ کہا نا، کہا اپنے لب دیکھ اور محبوب کا ماتھا دیکھ۔ کہا پھر کیسے اٹھاؤں؟ تیرے محبوب کی زلفوں میں انگلیاں ڈالوں اور کہوں پیارے چل تجھے رب نے بلایا گیا؟ کہا نہیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ کہا پھر ہاتھ پکڑ کے اٹھاؤں؟ کہا یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ مالک پھر بتا کیسے اٹھایا جائے؟ کہا جبریل سن، ہم نے تیرے لبوں کو کافور کا بنایا ہے، محبوب کے طلبوں کو اپنے نور کا بنایا ہے۔ ادب کا مقام یہ ہے کہ میرے محبوب کے قدموں کی طرف آ جا، ادب سے بیٹھ جا اور اس کے طلبوں کو چومنا شروع کر دے۔ اتنا چوم کہ نہ میرا محبوب بیدار ہو جائے۔ ایک بار نہیں چوما، ایک بار نہیں چوما، آتا کہ فقبل قدمئی، آپ نے بار بار چوما، بار بار چوما۔ مفسرین لکھتے گئے جب وہ چوم رہے تھے مصطفیٰ کبھی اس پہلو پہ لیٹ رہے گئے، کبھی کروٹ بدل کے اس پہلو پہ آ جاتے گئے، لیکن چومتے جا رہے گئے، چومتے جا رہے گئے۔ اب آخر میں آقا کہتے گئے کون ہے جو میرے تلوے چوم رہا ہے؟ اب ذرا دیکھو تو شہید جو نبی کو بڑے بھائی کی طرح کہتے گئے، معاذ اللہ کی رب العالمین۔ آقا کہتے گئے کون ہے جو میرے تلوے چوم رہا ہے؟ جبریل نے یہ نہیں کہا تھا میں آیا ہوں، میں آیا ہوں، کہتے ہیں آقا جبریل آیا ہے۔ جبریل تم نے میں کیوں نہیں کہا؟ کہتے میں کیسے کہہ دیتا؟ میں نے ایک بار ابلیس کو میں کہتے دیکھا تھا، جنت سے نکال دیا گیا۔ نبی کی بارگاہ میں اگر میں کر دیا جاتا ہے، رب کی بارگاہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی معلم الملائکہ ہو اور نبی کی بارگاہ میں کو بڑھا دے، خدا اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جشن شب معراج، فیضان شب معراج، مسلک اعلی حضرت، سرزمین ملا پور بریلی شریف، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ فرمایا گیا بار بار چومے، بار بار چومے۔ جبریل آج کیا ہوا؟ کہتے ہیں آج میری دنیا میں آنے کا حق ادا ہو گیا ہے۔ زمین پہ میں 24,000 مرتبہ آیا، لیکن جتنا سکون آج ملا نا اتنا کبھی پایا ہی نہیں۔ چوما۔ حضور فرماتے کون؟ کام جبریل، کیوں آئے ہو؟ کہا رب نے ملاقات کے لیے بلایا ہے، رب نے ملاقات کے لیے بلایا گیا، رب نے ملاقات کے لیے بلایا گیا۔ حضور تیاری کریں نا، حضور تیاری کریں نا۔ حضور اٹھے، کیا کرنا ہے؟ کہا پہلے وضو فرمائے۔ حضور نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد جبریل امین نے امامہ پیش کیا۔ کہا حضور اس کو سر پہ رکھ لیجئے۔ جبریل یہ کون سا امامہ؟ کہا حضور یہ آدم کی ولادت سے 12,000 سال پہلے تیار کیا گیا تھا۔ اللہ نے آدم کی ولادت سے آدم کی تخلیق سے 12,000 سال پہلے اس کو جنت میں بنا کے رکھا، اور تبھی سے آج تک فرشتے اس پہ درود پڑھتے رہے۔ آدم کی تخلیق سے پہلے 12,000 سال پہلے حضور نے امامہ رکھا۔ حضور کہتے ہیں جبریل اب جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ سواری جو ہے نا
جو میں آپ کو لینے آیا ہوں نا وہ مطاف میں کھڑی، وہ حتیم میں کھڑی۔ حتیم یہ وہ حد ہے جو آج بھی کعبہ شریف کی جو موجودہ عمارت ہے نا، اس کے باہر جو چھوٹی سی چار دیواری آپ کو دکھتی ہے نا، اس کو حتیم کعبہ کہتے ہیں۔ اصل میں کعبے کی حد وہیں تک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر کہتے ہیں حضور سواری کھڑی ہے۔ محبوب تھوڑا چل کے بھی دکھانا، رب چاہتا ہے چند قدم چل کے بھی دکھا۔ اب جب حضور چلے ہیں خدا کی قسم، جب چلنے لگے نا، چلنے لگے حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ جبریل نے کہا محبوب یہ تو خوشی کا وقت تھا، آج کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو عرشوں پہ جانا ہے، جنت کی سیر کرنی ہے، حضور آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے؟ محبوب کہتے ہیں سن، رات ہے، اندھیرا ہے، میں سوچتا ہوں کاش یہ معراج دن میں ہوتی نا، تو میں نے جنہیں دعوت دین دی اور انہوں نے میری بات نہ مانی، آج ابو جہل دیکھتا پھر اسے پتا چلتا میری شان کیا ہے، ابو لہب دیکھتا اسے پتا چلتا میری شان کیا ہے۔ کہا چھوڑو اسے بھی جبریل، لیکن آج اب لے کے جا رہے ہو، میرا ابو بکر بھی سو رہا ہے، میرا عمر بھی سو رہا ہے، میرا علی بھی نیند میں ہے، میرا عثمان بھی نیند میں ہے، اب لے کے جا رہے ہو، کاش یہ تو دیکھ لیتے۔ کہا انہیں بھی چھوڑو۔ پھر کہتے ایک خیال اور رلا رہا ہے، محبوب کون سا؟ کہا سنیں جب بیٹے کامیاب ہوتے ہیں تو مائیں مبارکباد پیش کرتی ہیں، جب اولاد ترقی کرتی ہے باپ مبارکباد پیش کرتا ہے، تم نے مجھے سجایا، دولہا بنایا، جبریل میرے سر پہ امامہ رکھا، خیال آتا ہے کاش آج میری ماں ہوتی، آج میرا باپ ہوتا، میرے دادا ہوتے، آج میں براق پہ سوار ہوتا۔ تو دیکھ کے کہتے ماشاءاللہ سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات ہے، جیسے اتنا کہا ہے رب نے فرمایا جبریل محبوب سے کہہ دے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، سواری پہ یہ بیٹھے گا، سبحان اللہ کہہ کے اس کا رب اس کی حوصلہ افزائی فرمائے۔ آواز توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ حضور آ گئے، حضور آ گئے، حتیم سواری پہ بیٹھنے کی باری آئی، سواری پہ بیٹھنے کی باری۔ جبریل یہاں سے کیوں؟ کہا رب یہ چاہتا ہے کہ معراج میں رب کی بارگاہ میں جا رہے ہو نا، تو پھر سفر کا آغاز بھی خدا کے گھر سے ہونا چاہیے۔ حضور براق پہ بیٹھنے کے لیے قریب آئے، جب براق دیکھا نا حضور پھر رو دی۔ جبریل کہتے اب کیا ہوا؟ کہا جبریل میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میرے لیے سواری ہے، بتا میری امت جب قیامت میں قبر سے اٹھے گی اس کا بھی کوئی انتظام ہوگا؟ کہتے جی رب نے فیصلہ فرما دیا، محبوب دل تھوڑا نہ کر، جو تیرے ہوں گے قبر سے اٹھنے سے پہلے ان کی قبروں کے پاس سواریوں کا انتظام کر دیا جائے گا۔ حضور جب براق پہ بیٹھنے لگے، براق نے شوخیاں کی، بات لمبی ہوگی، براق ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، جبریل نے ڈانٹا، کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ حضور فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا حضور یہ شوخی کر رہا ہے، کیوں؟ کہ یہ کہہ رہا ہے حضور سب کو نواز رہے ہیں، آج مجھ پہ بھی اتنا کرم کر دے کہ جب حضور جنت میں جائیں نا تو پھر میرے اوپر سوار ہو کے جائیں۔ اللہ اکبر، حضور بیٹھے، اور جب بیٹھے نا جبریل نے وہ پکڑ رکھی ہے رسی، نور کی مہار پکڑ رکھی ہے حضور، اس کی ہم تو لگام کہیں گے، کیونکہ جو نشانی بتائی گئی ہے خچر سے بڑا اور گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا درمیانی قد کا ہے نا، اس طرح کا حضور کو لینے کے لیے براق آیا۔ کہتے ہیں لیکن رفتار اتنی تھی کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اتنی رفتار تھی۔ حضور بیٹھے، جبریل پیچھے پیچھے۔ جبریل تم بھی بیٹھ جاؤ نا، کہ ایک سواری پہ دو نہیں بیٹھتے؟ کہا نہیں میں نہیں بیٹھ سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا دنیا جب یہ کہے نا کہ جبریل نبی کا استاد ہے تو معراج کا سفر دیکھ لے اور خیال آ جائے استاد ہوتا تو لگام پکڑ کے نہ چلتا۔ آج میں لگام پکڑ کے بتا رہا ہوں کہ جبریل مصطفیٰ کا استاد نہیں، جبریل مصطفیٰ کا غلام بن کے آیا ہے۔ بیٹھے چلے، حضور فرماتے ہیں جب میں نکلا بڑی تیزی سے سواری جب چلی نا، کہتے ہیں میں حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرا۔ موسیٰ کلیم اللہ اردن سے جب گزرے، فلسطین سے پہلے اردن آیا، اردن میں حضرت موسیٰ کی قبر، حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ آقا فرماتے میں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے ہاتھ باندھے ہوئے،
ہاتھ باندھے ہوئے. بعض مفسرین فرماتے کہ وہ نماز کے لیے کھڑے تھے اور بعض کہتے ہیں وہ مصطفیٰ پہ درود و سلام کے لیے کھڑے ہوئے تھے. بھائی تو فرماتے میں نے ان کو کھڑے دیکھا. کہتے میں انہیں قبر میں چھوڑ کے گیا. کہتے ادھر فلسطین پہنچا تو مجھ سے پہلے مسجد اقصی میں میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے. اب ذرا رک کے ایک بات کروں. حضور براق پہ جا رہے ہیں, حضرت موسیٰ کو قبر میں چھوڑا ہے اور جب فلسطین پہنچے تو استقبال میں فلسطین میں کھڑے. سوچ تو صحیح, بتا جو مقتدی ہیں اگر قبروں میں وہ زندہ رہ سکتے ہیں جو مسجد اقصی میں نبیوں کا امام بنا گئے, وہ اپنے مزار میں زندہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضور گئے, بات لمبی ہوگی, معراج میں گئے, وہاں جا کے نماز ادا کی. مگر حیرت کی بات یہ, ابھی تو نماز ہی فرض نہیں ہوئی تھی, پھر مسجد اقصی میں کون سی نماز ادا کی گئی؟ تو فرمایا گیا یہ 2 رکعات نفل شکرانے کے تھے. کہا کس چیز کے؟ کہا کہ سارے نبیوں کو محبوب کی زیارت کرائی جا رہی ہے, سارے نبیوں کو محبوب کی زیارت کرائی جا رہی ہے, اس بات کے شکرانے کی نماز ادا ہو رہی ہے. یہ بھی فرمایا گیا, اور بھی بہت ساری تعبیریں اس میں فرمائی گئی. حضور گئے, معراج میں گئے, اللہ سے ملاقات کی. رب نے فرمایا محبوب بہت رویا ہے, آج مانگ کیا مانگتا ہے, آج مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہتے ہیں رب حبلی امتی, اللہ میری امت بس میرے حوالے کر دینا. محبوب موسیٰ طور پہ آئے, آگ دیکھی, نور کی تجلی دیکھی, آگ کی شکل میں بے ہوش ہو گئے. محبوب تو میرے سامنے ہے, میں تجھے دیکھ رہا ہوں, تو مجھے دیکھ رہا ہے, اب بھی امت کی یاد ہے؟ ہاں مالک اجازت دے, میں جانا چاہتا ہوں. واپس جانا ہے؟ ہاں. کہا جنہوں نے جنت دیکھی وہ واپس جانے کو تیار نہیں تھے, تو مجھے چھوڑ کے جنت جانے, تو میرے پاس سے مجھے دیکھ کے واپس جانے کی بات کرتا ہے. رب نے فرمایا محبوب مجھے دیکھ کے واپس جانے کی بات کرتا ہے. تو پھر محبوب کہتے مالک عمر کو سوتا ہوا چھوڑا ہے, ابو بکر کو سوتا ہوا چھوڑ آیا ہوں, علی کو سوتا ہوا چھوڑ آیا ہوں. مالک یہ اتنا پیار کرتے اگر مجھے نہ دیکھیں گے تو قیامت برپا ہو جائے.